باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ قرآن حکیم کی ہے۔ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہاں سے سورہ یاسین شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہے۔ اس صورت کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت تعلق سے کئی ایک حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ابو داؤد، امام احمد اور نسائی، طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث درج ہے، جس کو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ یاسین قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، اس وجہ سے کہ سورہ فاتحہ میں جو مضامین آئے تھے وہ قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کا پورا خلاصہ اس میں بیان کیا گیا۔ اور سورہ یاسین کو دل اس لیے کہا کہ دھڑکتا ہوا دل، جس میں قرآن کی جو دعوت ہے اس کو بڑے پرزور انداز میں پیش کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے روح میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو قلب القرآن کہا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم وہ ہے کہ حشر نشر اور قیامت کے واقعات بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ اور اس کے تعلق سے جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ عقیدہ ایمان جو ہے، عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت، جس کے 3 جز ہیں، تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ فکر آخرت جسے کہتے ہیں اور خوف آخرت، اس کی وجہ سے انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے۔ وہ یعنی فکر آخرت انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے، اور جو خواہشات نفسانی ہیں اور جو بیجا خواہشات، ناجائز خواہشات اور حرام چیزوں سے اس کو روکنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے فکر آخرت۔ اس وجہ سے کہ جو یعنی بدن کی جو صحت ہے وہ دل کی صحت پر موقوف ہوتی ہے۔ دل اچھا ہو تو بدن اچھا ہوتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے۔ ویسے ہی ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہوتی ہے۔ فکر آخرت اگر اچھا ہو تو ایمان اچھا ہوگا۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے لائی جا چکی تھی کہ عقیدہ توحید یعنی عقیدہ ایمان کی جو 3 جز ہے اس میں آخری جو جز ہے عقیدہ آخرت، فکر آخرت، وہ انتہائی اہم اور یعنی انقلابی عقیدہ ہے۔ اس کو یعنی بار بار سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ عقیدہ آخرت انسان میں جیسا جیسا مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس میں اچھائی اور بہتری اور بھلائی آتی جائے گی۔ اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس عقیدہ آخرت مضبوط ہے، یقین کی کیفیت جب پیدا ہوتی جائے گی تو پھر اس میں جو ہے بہتری آنا یقینی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو چوطرف برائیاں اور گناہ اور نافرمانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فکر آخرت انتہا سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ تو مسلمان کہلانے والے جو لوگ بھی ہیں ان کا حالانکہ یہ عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ عقیدہ آخرت آنے والی ہے، اس کے باوجود وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بس ایک موہوم سا عقیدہ ہو کر رہ گیا ہے کہ ہاں آخرت آنے والی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اور یہ بات آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ اور برائیوں کے تعلق سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں اور برائیوں کے کام ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ آخر اتنی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، اتنے لوگ واعظ و بیان سنتے ہیں، اس کے باوجود کان نہیں دھرتے۔ آخر وہ برائیاں اور گناہ ختم کیوں نہیں ہو رہے معاشرے میں سے؟ معاشرے میں جو بگاڑ اور جو فساد جو چل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فکر آخرت جو ہونی چاہیے تھی، یعنی آخرت کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہنا تھا
کہ اللہ رب العزت کے روبرو ہماری ایک دن حاضری ہونے والی ہے، یہ بات یقینی ہے، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد بڑی عدالت قائم ہوگی اور پھر ایک ایک ذرے ذرے کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ اگر ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے اور یقینی طور پر بیٹھ جاتی ہے تو پھر گناہ جو ہو رہے ہیں وہ گناہ میں خود بخود کمی ہوتی جائے گی۔ جو انسان آج گناہ پر اڑا ہوا ہے وہ گناہ پہ سے جو ہے وہ ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات، یہ کیفیت آج نہیں ہو رہی ہے لوگوں میں۔ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ آخرت کو انتہا سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کہ عقیدہ آخرت اگر مضبوط ہوتا جائے گا تو پھر گناہ خود بخود ختم ہوتے جائیں گے۔ یعنی دل میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے روبرو حاضری ہوگی اور جواب دہی میری ہے، اور پھر وہاں پر اگر میرے عمل خراب نکلیں گے تو پھر سزا کا مستحق قرار پاؤں گا میں، اور پھر ایسی سخت اور عبرتناک سزائیں کہ دل ہلا دینے والی، اور ایسا عبرتناک انجام کہ اس کے بعد یعنی پناہ نہیں مانگ سکتا میں، ایسی حالت ہو جائے گی میری۔ تو یہ اگر دل میں کیفیت بیٹھ جائے گی تو پھر خود بخود یہ چیزیں جو گناہ کے پہلو اور جو نافرمانیاں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ اس کو مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کو انکم ٹیکس کمشنر کی طرف سے ایک سمن آتا ہے کہ تم اپنے 3 سال کے حسابات فوراً لا کر پیش کرو، اس کی تفتیش کرنے کی ہے۔ اور یا پولیس کمشنر کے پاس سے ایک آرڈر آتا ہے کہ فوراً آؤ، کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں اور تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو انسان کیسا پریشان ہوتا ہے بتائیے؟ یعنی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی کہ اس کے لیے پریپریشنز کرتا ہے، جا کے لوگوں سے ملتا ہے، مشورے کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جوابات کچھ اگر غلط ہو جائیں گے تو پھنس جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا۔ 3 سال کے حسابات دینا ہے تو اتنا پریشان ہے۔ 60 سال 70 سال کی زندگی بے خبری میں اور غفلت میں گزار دے رہے ہیں، بس یعنی سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ اس کے حساب کتاب دینا ہے مجھے میرے رب کے پاس جا کر، میرا رب مجھ سے پوچھے گا، ایک ایک لمحے کا حساب پوچھے گا۔ اس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیے ہیں، جبکہ 3 سال کی دنیا میں حساب دینا ہے تو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ پھنس جائیں گے۔ وہاں کے لیے یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ پھنس جائیں گے، جبکہ اگر سوچنا شروع کر دیں گے اور یہ یقین کی کیفیت آ جائے گی، جیسا کہ یہاں کے دوسرے معاملات میں ہمارے پاس جو ہے یقین کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، یا اور دیگر چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ کہیں ہم پریشانی میں نہ پڑ جائیں۔ تو اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے اس طریقے سے، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری یہ جو زندگی ہے پوری، وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہم کو جا کر حساب دینا ہوگا، تو پھر ہماری کیفیت بدل جائے گی۔ ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ گناہ کے کام ہے، یہ نافرمانی کے کام، یہ مت کرو، تم جھوٹ مت بولو، تم لوگوں کا حق مت مارو، تم حرام مال مت کھاؤ، تم سود مت کھاؤ، تم شراب مت پیو، تم زنا مت کرو، اور جھوٹی گواہیاں مت دو، جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر دائر مت کرو، اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ مت پیش آؤ، بد اخلاقی کا مظاہرہ مت کرو، لوگوں کے حق مت مارو، لوگوں سے بدگمانی مت کرو، لوگوں کے پیچھے ان کے اوپر الزامات مت لگاؤ، تہمتیں مت لگاؤ۔ یہ سارے جو گناہ کے کام روز بروز آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جو پھیلے ہوئے، یہ تمام چیزوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ایک بات لے کر جو ہے کہنا نہیں پڑے گا، سمجھانا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ سب کام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ اس پر اڑے ہوئے ہیں، آج اس وجہ سے اڑے ہوئے ہیں کہ انہیں فکر آخرت ان کے پاس نہیں ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے وہ عقیدہ، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ میرے رب کے پاس مجھ کو جانا ہے اور جا کر ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہو۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر یقیناً اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، یعنی اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا۔ یہ مشاہدہ ہو سکتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بعض لوگ جن کے پاس فکر آخرت مضبوط ہوتی جاتی ہے تو پھر ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ نہ صرف وہ اچھے ہوتے ہیں بلکہ ان کے اطراف و اکناف کا ماحول بہترین ہوتا جاتا ہے۔ یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اس کی فضیلت میں جو آئی ہے کہ حضرت یعقل بن سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو بھی جو ہے کئی ایک حدیث کی کتابوں نے نقل کیا ہے، جیسا کہ امام احمد نے بھی اس کو لیا ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو لیا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو، سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے والا انسان جب یہاں سے گزرتا ہے تو اس کو جو ہے یہ بات اگر سورہ یاسین پڑھی جائے گی اس کے سامنے تو یہ جو ہے اس کو بات پتہ چل جائے گی کہ اسلامی عقائد اس کے دل میں پھر سے تازہ ہو جائیں گے، نہ صرف وہ تازہ ہو جائیں گے بلکہ عالم آخرت جو آگے آنے والی ہے اس کے تعلق سے بھی جو ہے اس کے دل و دماغ میں جو ہے ایک نقشہ سامنے آ جائے گا۔
اور پھر اس دنیاوی زندگی سے وہ گزر رہا ہے یہاں سے، اور یہاں سے گزر کر اگلی زندگی میں جانے والا ہے، یہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اس میں حشر و نشر اور قیامت اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، بڑی بڑی نشانیوں پر، تو یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ اگر کوئی مرنے والے کے سامنے یہ پڑھتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عربی دان نہیں ہے، عربی نہیں جانتا، تو پھر اس کے سامنے نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ اس کا ترجمہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جانتا ہی نہیں ہے تو خالی اگر آپ اس کے سامنے تلاوت کرتے جائیں گے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سورہ یاسین میں کیا کیا مضامین تھے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو لوگوں کی ایسے ہی گزر جاتی ہے غفلت میں، جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام بھیجا تھا۔ تو مرتے وقت کم از کم ان کے سامنے جب یاسین پڑھی جائے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر ان کو سنایا جائے گا کہ یہ سورہ یاسین میں یہ مضامین آئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں سے یہ بات کہی تھی اور یہ تقاضا تھا ان سے۔ تو اس طریقے سے یہ صورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور ایک جو ہے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کی فضیلت میں جو بات بتائی ہے کہ اگر کوئی صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے تو شام تک اسے خوشی اور آرام کی زندگی میسر آ جاتی ہے، اور اگر کوئی شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے تو صبح تک وہ آرام سے جو ہے میسر کر سکتا ہے اپنی زندگی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ جو ہے تجربے کی بات ہے کہ لوگوں نے اس پر تجربہ کیا ہے، اور یقیناً یہ جو ہے بہت بہترین صورت ہے۔ کوئی اس کو پڑھنے کا جو ہے اپنا وہ بنا لے کہ صبح میں بھی پڑھے اور شام میں پڑھے، تو پھر اس کا بے شمار فائدے اور فضیلت اس سے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مضامین رکھے۔ سب سے پہلے یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی ایک صورتوں میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کی صحیح سند کسی کو نہیں معلوم، اس کے معنی و مفہوم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے بھی ہے، لیکن یہ بات صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے تھا یا اسماء الحسنی میں سے تھا۔ ہاں یہ بات تو طے ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جس کے معنی و مفہوم صرف ہے اللہ تعالیٰ کی اور کسی کو نہیں معلوم۔ والقرآن الحکیم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس قرآن کی، اور قرآن کی صفت یہاں پر بتائی گئی ہے الحکیم، یعنی حکمت سے بھرا ہوا کلام، پر حکمت کلام، ایسا ویسا کلام نہیں، اس میں جو ہے ہر ایک بات پر حکمت ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یقیناً آپ رسولوں میں سے سیدھے راستے پر ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا انکار کیا کرتے تھے کفار عرب، مشرکین عرب۔ آپ کے تعلق سے یہ کہتے تھے، سورہ رعد میں آیا ہے کہ لست مرسلا کہا کرتے تھے، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ کلام آپ جو لائے ہیں یہ آپ کا جو ہے افتراء کیا ہوا کلام ہے، بل افتراء کہتے تھے، یہ من جانب اللہ کلام نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ان دونوں اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دے دیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے جو شکوک و شبہات ہیں، تمہارے جو اعتراضات ہیں وہ بالکل محمل اور غلط ہیں۔ حالانکہ یہ تو جو ہے ہمارے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، جبکہ کسی رسول کے تعلق سے ان کی رسالت کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کہی ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ہے قسم کھا کر یہ بات ثابت کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شان کیسی ہے، اعلیٰ شان ہے آپ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کو قسم کھا کر بیان فرمایا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اللہ صراط مستقیم، اور پھر آپ ایسے ویسے غلط سلط راستوں پر نہیں ہیں بلکہ آپ صراط مستقیم پر ہے، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، جو جنت کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہی راستے پر آپ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ کلام کسی اور کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک رحمان کا کلام ہے، زبردست کا کلام ہے، زبردست رب کا کلام ہے، مہربان ہستی کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں اسماء الحسنی میں سے آئی ہیں، العزیز اور الرحیم۔ العزیز کا مطلب یہ ہے کہ زبردست اس وجہ سے کہ تم اس کی جو ہے کتنی مخالفت کر رہے ہو، اس کو نہیں مان رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کر رہے ہو، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری پکڑ لیں اور تم سے فوراً انتقام لے لیں، لیکن اس کے باوجود تم کو نہیں پکڑ رہے ہیں، تم کو چھوڑ کر رکھے ہیں، تم کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور پھر الرحیم ہے وہ، یعنی انتہائی مہربان،
جو بندے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتے ہیں ایمان لا کر، اور تو پھر اس کی طرف بڑے قدردان ہیں، ان کے اوپر رحمت جو ہے نازل فرما دیتے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو باخبر کر دیں جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے، جن کے باپ دادا بھی باخبر نہیں کیے گئے تھے۔ اس میں مقصد بیان کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، یعنی آپ کو اس دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، جن کے پاس یعنی کوئی اس سے پہلے باخبر کرنے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی اس سے پہلے ان کے باپ داداؤں کو بھی نہیں ڈرایا گیا تھا، ایک لمبے عرصے سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، دین حق سے وہ بے خبر تھے۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے عربوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کا جو زمانہ گزرا، اتنا بڑا لمبا عرصہ مدت، اس میں کوئی ڈرانے والا یعنی باضابطہ کوئی نبی، براہ راست نبی ان کے پاس نہیں آیا اور رسول نہیں آیا کیا کہ ان کو جو ہے ڈرایا جائے۔ اس لیے اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ان کو ڈراؤ اس کتاب کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو ہے اس بات کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ آپ کو بھجانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب